السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کے بارے میں رائے بنانے میں جلد بازی نہ کرے۔ ایک روز میں نے اپنے جگری دوست کو فون کیا اور کہا، آج شام کو میں اپنی بیوی کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گا۔ دوست نے یہ سنتے ہی کہا، مرحبا، خوش آمدید، بڑے اچھے وقت پر یاد کیا، لیکن میری تم سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ وہ کہنے لگا، جیسا کہ تم بڑے شہر میں رہتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں سے آتے ہوئے وہاں کی سب سے مشہور اور مہنگی بیکری سے 2 پاؤنڈ کا تازہ کیک بھی لیتے آؤ، اور اس کے ساتھ فلاں چاکلیٹ، فلاں بسکٹ اور فلاں جوس بھی لے آنا۔ میں نے کہا، کیوں بھائی، کیا یہ ہماری دعوت کا انتظام ہے؟ دوست نے کہا، نہیں، یہ ساری چیزیں میرے بیٹے کی پسندیدہ ہے۔ آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی کامیابی کا جشن منانا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت باہر نہیں جا سکتا، اور میں اسے اس بات کا احساس دلائے بنا سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ میں نے دوست کی فرمائش کے مطابق ساری چیزیں خریدی۔ چونکہ لگژری بیکری تھی، اس لیے بل بھی خاص بڑا بن گیا تھا۔ میں نے رقم ادا کی، سامان لیا اور دوست کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پہنچا تو تھوڑی دیر بعد ہی اس نے اپنے بیٹے کو سرپرائز دیا اور جشن کا ماحول بنا دیا۔ اس شام کو اس نے خوشیوں سے بھر دیا۔ رات کو جب میں دوست کی واپسی کی اجازت لینے لگا تو اس نے کہا، میرے پاس کیک کا ایک بڑا ٹکڑا بچا ہے، کرپیا اسے اپنے بچوں کے لیے لے جائیے، منع مت کیجیے۔ اس نے وہی ڈبہ زبردستی مجھے دے دیا جو میں لیا تھا۔ نہ تو اس نے مجھے میرے خرچ کی رقم دی اور نہ ہی اس کا ذکر تک کیا۔ اس نے کیک کا ٹکڑا دے کر مجھے وداع کر دیا۔ میں وہاں سے روانہ ہوا اور راستے بھر اسے کوستا رہا، ساتھ ہی اس وقت کو بھی کوستا رہا جب میں نے اس سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ وقت بتانے آ رہا ہوں۔ گاڑی میں میری بیوی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، شاید تمہارا دوست پیسے دینا بھول گیا ہو، وہ کل ضرور یاد کرے گا اور معافی مانگتے ہوئے پیسے بھجوا دے گا۔ لیکن میں غصے میں اسے برا بھلا کہتا رہا۔ اس نے مروت میں بھی پیسوں کا نہیں پوچھا۔ یہ رویہ دوستی کا استحصال اور ادب و احترام کے خلاف ہے۔ میں یوں ہی سارے راستے بڑبڑاتا رہا۔ گھر پہنچا تو بیوی سے کہا، جو کیک کا ٹکڑا اس نے دیا ہے وہ بچوں کو کھلا دو، کم سے کم کچھ تو سکون ملے گا۔ اس نے کیک کا ڈبہ کھولا تو اس میں کیک کا ایک ٹکڑا اور میری پوری رقم کے ساتھ شکریہ کا ایک خط تھا۔ اس پر لکھا تھا، میرے دوست، بل کی ایک بڑی رقم ہونے کے باوجود میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ہرگز پیسے کسی صورت میں نہ لیتے، اس لیے میں نے تمہیں بتائے بنا یہ پیسے ڈبے میں رکھ دیے ہیں۔ میں حیران کم اور شرمندہ زیادہ تھا۔ اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس دوران میں نے دوست کے بارے میں جو سوچ بنا لی تھی، کیا مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے؟ اس نے کہا، تمہارے بارے میں اس کا جو حسن ظن یعنی اچھا گمان ہے اسے قائم رہنے دو اور خود بھی دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھو۔ ہمارے زیادہ تر مسئلے ہمارے باتوں اور کاموں میں پیدا ہوئی غلط فہمیوں اور ہمارے رویے کی غلط تشریح کی وجہ سے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا۔ کاش ہم ایک دوسرے کے لیے بھی ایسے ہی اچھے بہانے بنا پاتے جیسے میرے دوست نے کیک کے ٹکڑے کے بہانے ڈبے میں پیسے رکھ دیے تھے۔ سبحان اللہ۔